वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको उर्दू ज़बान में निज़ाम तनफ़्फ़ुस कहा जाता है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस का बड़ा और अहम काम सांस लेने का अमल है, जिसके तहत जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज की जाती है। इस यूनिट को 3 वीडियोस में मुकम्मल किया गया है, तो आपने किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के रास्ते के सिलसिले में दर्ज झैल इज़ा हिस्सा लेते हैं, जिनमें शामिल है नोज़, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये तमाम ऑर्गन्स आपको साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरू होता है और फेफड़ों पर जाकर मुकम्मल होता है। फ्रॉम अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू। क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम निज़ाम तनफ़्फ़ुस को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निज़ाम तनफ़्फ़ुस का बलाई हिस्सा, और दूसरा है लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निज़ाम तनफ़्फ़ुस का ज़ेरी हिस्सा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निज़ाम तनफ़्फ़ुस का बलाई हिस्सा। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ द नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स एंड लेरिंक्स। ये 4 ऑर्गन्स निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, और ये साथ में लगी तस्वीर में अगर देखा जाए तो आपको वाज़िया तौर पर पहले नोज़ और उसके बाद नेज़ल कैविटी नज़र आएगी। इसके बाद फेरिंक्स का हिस्सा शुरू हो जाता है और उसके बाद लेरिंक्स आ जाता है। अब चलते हैं लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, जिसको निज़ाम तनफ़्फ़ुस का ज़ेरी हिस्सा कहा जाता है। द लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वोलाई। ये तमाम ऑर्गन्स आपको साथ वाली तस्वीर में लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। लेरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उर्दू ज़बान में इसको नरखरा या आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहा जाता है। स्लाइड को रीड करने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि लेरिंक्स क्या है। ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से को लेरिंक्स कहते हैं। इसके ऊपर फेरिंक्स होता है। लेरिंक्स के साथ ही नीचे ट्रेकिया वाक़या होता है। वोकल कॉर्ड्स लेरिंक्स की अंदरूनी तरफ होते हैं, जो थायराइड कार्टिलेज से शुरू होकर पिछली तरफ को चले जाते हैं। हवा इनसे टकराती है और यूं आवाज़ पैदा होती है। लेरिंक्स से जुड़े हुए मुख्तलिफ इज़लात आवाज़ की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। लेरिंक्स को आला सूत यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब एक बार स्लाइड को भी रीड करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। द लेरिंक्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। लेरिंक्स सामने की तरफ पाया जाता है, लेकिन ये फेरिंक्स के नीचे होता है। इट इज़ द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द विंड पाइप एंड ओपन्स इनटू द ट्रेकिया। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नुमाया हिस्सा होता है और ये ट्रेकिया में जाकर खुलता है। लेरिंक्स हैज़ मैनी कार्टिलेजेस, लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। लेरिंक्स में बहुत ज़्यादा कार्टिलेजेस होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी और नुमाया कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज है। अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस। लेरिंक्स ऊपर की तरफ में जो थायराइड कार्टिलेज है, ये एपिग्लोटिस होती है, और इट हेल्प्स टू द क्लोज ऑफ द लेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। और निगलने के दौरान ये लेरिंक्स को बंद करने में मदद देती है। यानी कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो लेरिंक्स, जो कि वॉइस बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन आ जाता है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स, आवाज़ पैदा करने वाला आला। द वोकल कॉर्ड्स लाइज इनसाइड द लेरिंक्स। आवाज़ पैदा करने वाला आला लेरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स की अंदरूनी तरफ पाया जाता है। तस्वीर की मदद से लेरिंक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप दाईं तरफ वाली तस्वीर को देखें, जहां पर वाज़िया तौर पर आपको लेरिंक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेरिंक्स के कुछ हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? ये चिपटे पत्ते की मानद होता है और ये कार्टिलेजिस से मिलकर बने होते हैं।
یہ زبان کے پیچھے اور لیرنکس کے ٹاپ پر موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ گیا ہے کہ ایپیگلوٹس کہاں پر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سپرا گلوٹس آ جاتا ہے۔ سپرا گلوٹس یہ لیرنکس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس پر ایپیگلوٹس لگا ہوتا ہے اور یہ آواز پیدا کرنے والے آلے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے گلوٹس یعنی کہ ووکل کارڈز جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے سب گلوٹس۔ یہ تمام حصے مل کر لیرنکس بناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حصے کو ہم نے مزید جو ہے وہ اناٹومیکلی دیکھنا ہے کہ لیرنکس کے اندر ہمیں کس پوزیشن میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں بائیں طرف والی تصویر میں جہاں پر آپ کو اے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے سے مراد ہے لیرنکس کی پوسٹیریئر پوزیشن یعنی کہ اس کی پچھلی طرف، جبکہ بی والی جو پوزیشن ہے یہ لیرنکس کی انٹیریئر یعنی کہ سامنے والی پوزیشن ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو سب سے اوپر واضح طور پر ایپیگلوٹس نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہائی ہیڈ بون جس کو ہم گلے کی ہڈی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ پوسٹیریئر اور انٹیریئر دونوں اطراف میں ایپیگلوٹس اور ہائی ہیڈ بون دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کارٹیلیج کا حصہ شروع ہو جاتا ہے اور سب سے مین کارٹیلیج اس کو ہم تھائرائیڈ کارٹیلیج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی کارٹیلیج ہوتی ہے جس کا نام ہے کریکوائڈ کارٹیلیج۔ کریکوائڈ کارٹیلیج کے اوپر والے حصے کو ایرینیٹوائنائٹ کارٹیلیج اور اس سے اوپر والے باریک حصے کو کورنیکیولیٹ کارٹیلیج کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر لیرنکس مکمل ہو جاتا ہے اور نیچے شروع ہو جاتا ہے ٹریکیا، جو کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ ٹریکیا جس کو ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو ہوا کی بڑی نالی کہا جاتا ہے۔ ٹیوب نما ٹریکیا تقریباً 10 سے 12 سینٹی میٹر یعنی کہ 4 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے اور 2.5 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور یہ ایک نالی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ نالی لیرنکس سے شروع ہو کر چھاتی کے تقریباً 5ویں مہرے کے سامنے 2 حصوں میں جس کو ہم مین برونکائی کہتے ہیں اس میں جا کر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اوپر والا حصہ لیرنکس ہے اور اس کے بعد ٹریکیا شروع ہو جاتا ہے، اور نیچے جا کر یہ ٹریکیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ایک چلی جاتی ہے رائٹ لنگ دائیں پھیپھڑے کی طرف اور دوسری چلی جاتی ہے لیفٹ لنگ یعنی کہ بائیں پھیپھڑے کی طرف، اور اس تقسیم کو ہم کہتے ہیں مین برونکائی۔ ٹریکیا 16 سے 20 نامکمل دائرہ نما کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے۔ اگر آپ تصویر کو دیکھیں تو جو ٹریکیا والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ سفید سفید سی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ کارٹیلیجز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک گلابی رنگ نظر آ رہا ہے جو کہ یہ واضح کرتا ہے کہ ٹریکیا کارٹیلیجز اور عضلات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ٹریکیا کے اندرونی طرف میوکس ممبرین، سلیٹڈ ایپیتھیلیم اور گوبلٹ سیلز کی یہ بنی ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں اوپر کے رخ اور لیرنکس کی طرف ہوتے ہیں، اس وجہ سے سانس کے ذریعے جانے والی گرد کے ذرے اور پولن وغیرہ اس نالی سے اسی کی صورت کی بنا پر باہر جو ہے وہ دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ٹریکیا سامنے کی طرف سے کارٹیلیج ہڈی کی وجہ سے کھلی ہوتی ہے، جبکہ پیچھے سے یہ ہموار ہوتی ہے اور خوراک کی نالی کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر میں دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہیں کہ اوپر والا حصہ لیرنکس ہے، اس کے بعد ٹریکیا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹریکیا 2 چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، کارٹیلیجز اور عضلات وغیرہ سے، اور نیچے جا کر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو کہ ٹریکیا کا آخری حصہ ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر یہ اس کی تقسیم شروع ہونی ہوتی ہے اس حصے کو ہم انٹرنل رج کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم لوکیشن آف کارنیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کو ہم روٹ آف دا رائٹ لنگ اور روٹ آف دا لیفٹ لنگ کا نام دیتے ہیں، اور اس تقسیم کو ہم پرائمری برونکائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پرائمری برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جس کو سیکنڈری برونکائی کہا جاتا ہے۔ برونکائی پھیپھڑوں میں ٹریکیا سے لے کر ہوا کی باریک تھیلیوں تک جانے والی تمام شاخوں کو برونکیل ٹری کہتے ہیں۔ تھریسک ورٹیبرا 4 اور 5 کے درمیان ٹریکیا کے بعد ابتدائی طور پر دائیں بائیں برونکائی میں تقسیم ہوتی ہیں۔
برونکائی کے ساتھ ہی بڑی خون کی نالیاں منسلک ہوتی ہیں جو متعلقہ پھیپھڑوں میں جا کر داخل ہوتی ہیں۔ اب ایک بار سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ The bronchi are formed by the bifurcation of the trachea at the level of the fifth vertebra۔ برونکائی جو ہے وہ ٹریکیا کے نچلے سے حصے سے شروع ہوتی ہیں تقریباً 5ویں ورٹیبری سے۔ ٹریکیا divided into two main bronchi، رائٹ اینڈ لیفٹ برونکائی۔ ٹریکیا نیچے جا کر مزید 2 برونکائی میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کو ہم دائیں اور بائیں برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ برونکائی ڈیوائڈز انٹو دا برونکیولز۔ اب یہ جو برونکائز ہوتے ہیں یہ مزید شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہے اور درخت کی جو مین حصہ ہے وہ ہے ٹریکیا، جس کے بعد آگے یہ مزید شاخوں میں تقسیم ہوگا جس کو ہم نام دیں گے برونکائی۔ اب یہ اس کے بعد مزید شاخوں میں تقسیم ہوگا، اس کو ہم کہیں گے برونکیولز۔ اب یہ برونکیولز آگے مزید جا کر تقسیم ہو جاتے ہیں جس کو ہم ایلوولائی کہتے ہیں۔ Millions of the alveoli are present and these are in close contact with the capillaries۔ ایلوولائی جو ہوتے ہیں وہ ایک لنگز میں تقریباً ملینز کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے خون کی چھوٹی چھوٹی باریک نالیوں کے ساتھ جس کو ہم کیپیلریز کا نام دیتے ہیں۔ where blood comes into almost in direct contact with the air۔ اسی طرح اس حصے میں جس کو ہم کیپیلریز کہہ رہے ہیں، اسی حصے میں خون اور ہوا کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر نظام تنفس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تصویر کی مدد سے برونکائز کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سب سے اوپر لیرنکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریکیا، اور اس طرح سے ٹریکیا نیچے جا کر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دائیں پھیپھڑے اور بائیں پھیپھڑے میں، اور اس طرح جو اشیاء دائیں طرف جائیں گی ان کے ساتھ ہم رائٹ کا لفظ لگائیں گے اور اسی طرح جو اشیاء بائیں طرف جائیں گی ان کے ساتھ ہم لیفٹ کا نام لگائیں گے۔ تو اس طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹریکیا کا وہ حصہ جہاں سے یہ تقسیم شروع ہوتی ہے اس کو ہم پرائمری برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح پرائمری برونکائی آگے جا کر مزید تھوڑی شاخوں میں تبدیل ہوتی ہے جس کو ہم سیکنڈری برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈری برونکائی مزید آگے چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جس کو ہم ٹرشری برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ٹرشری برونکائی مزید آگے جا کر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جس کو ہم برونکیولز کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر آخری حصہ برونکیولز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کارڈیک نوچ۔ اس کا تعلق آپ کے اس سسٹم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ کارڈیک کہا جاتا ہے دل کو۔ تو اس طرح بائیں طرف دل واقع ہوتا ہے تو دل کے اوپر جو پھیپھڑا ہے اس کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے اور اس طرح اس حصے کو یا اس شکل کو ہم کارڈیک نوچ کا نام دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک ہے برونکیولز۔ تو برونکیولز کا چھوٹا سا حصہ لے لیتے ہیں اور اس کو مائکروسکوپ میں مزید سٹڈی کرتے ہیں کہ ہمیں برونکیولز کے ساتھ ساتھ کیا نظر آتا ہے۔ تو تھوڑا سا حصہ برونکیولز کا نکال لیا ہے اور ساتھ میں دائیں طرف والی تصویر کی طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ کو برونکیول نظر آ رہی ہیں۔ برونکیولز کے ساتھ اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو پلمونری وین اور اسی طرح ساتھ میں پلمونری آرٹری یعنی کہ شریانے اور وریدے دونوں چیزیں آپ کو برونکیولز کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خون اور ہوا کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پوری جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے برونکیولز کی، جس کے اوپر آپ کو پلمونری وین اور پلمونری آرٹریز نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ برونکیولز کو مزید گہرائی میں جا کر پڑھیں تو آپ کو وہاں پر ایک بڑی بڑی ایلویولر ڈکٹس نظر آئیں گی۔ ایلویولر ڈکٹس ہوتی ہیں یہ ایک بڑی بڑی بالکل غبارے کی مانند ہوتی ہیں اور ان غباروں کے اندر سے بالکل غباروں کی طرح ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر سے یہ خون کی نالیاں گھسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ ایلوولائز کی شکل بناتی ہیں اور یہی ایلوولائی ہوتی ہیں جہاں پر خون اور ہوا کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ فزیالوجی آف ریسپریشن، نظام تنفس کیسے کام سر انجام دیتا ہے۔ دا پرنسپل پرپس آف ریسپریشن،
The purpose is to supply oxygen to the tissues and remove carbon dioxide. نظام تنفس کا اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو ٹیشوز تک پہنچاتا ہے اور پھر ٹیشو سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے. یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آکسیجن کو ٹیشوز تک پہنچانا ہے اور ٹیشوز میں پڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے خارج کرنا ہے. Respiration can be divided into 4 basic functional events. نظام تنفس کو ہم 4 بیسک فنکشنل ایونٹس کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں جن کو ہم باری باری آگے اسٹڈی کریں گے. پہلا ہے پلمونری وینٹیلیشن اور دوسرا ہے ڈیفیوژن آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ بٹوین دا ایلولائی اینڈ بلڈ اور تیسرا ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ان بلڈ اینڈ باڈی فلوئڈس ٹو اینڈ فرام دا سیلس اور آخری ہے ریگولیشن آف وینٹیلیشن. First we studies the pulmonary ventilation. سلائیڈ کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پلمونری وینٹیلیشن میں کیا بات کرنے والے ہیں. انسانی جسم کی ساخت اور ضرورت اس طرح سے ہے کہ ہر خلیہ سیل میں آکسیجن پہنچتی ہے. ہم سانس کے ذریعے ہوا کو پھیپھڑوں میں لے کر جاتے ہیں. پھیپھڑوں میں آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسیں خون سے نکل کر پھیپھڑوں کی ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ آخر کار سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہیں. ہوا کو پھیپھڑوں کے اندر لے جانے کے عمل کو انسپائریشن اور باہر نکالنے کے عمل کو ایکسپائریشن کہتے ہیں. ان دونوں کو اکٹھے طور پر ہم عمل تنفس یعنی کہ ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں. سانس لینے کے عمل میں ڈایافرام چھاتی کی ہڈیوں کا پنجر اور ان کے درمیان والے عضلات سکڑ اور پھیل کر اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس عمل سے تازہ ہوا بنا آکسیجن ناک اور منہ کے راستے نرخرے سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر گندی ہوا بنا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جاتی ہے. سب سے اہم یہی بات ہے کہ نظام تنفس میں آکسیجن گیس اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر آتی ہے. جسم کے ٹیشو سے خون کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں میں دل کے پمپ کرنے سے دوران گردش لاتا ہے اور یہی خون آکسیجن گیس جسم کے تمام خلیات سیلز تک پہنچاتا ہے. گیسوں کا تبادلہ انٹرچینج پھیپھڑوں میں ہی مکمل ہوتا ہے. اب ایک بار سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے. پلمونری کہا جاتا ہے لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کو اور وینٹیلیشن کہتے ہیں بریتھنگ یعنی کہ سانس لینے کے عمل کو. This is the inspiration, inflow and expiration, outflow of air between the atmosphere and lungs. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسپائریشن یعنی کہ سانس لینے کے دوران جب بھی ہم ہوا باہر سے اندر لے کر جاتے ہیں اس کو ہم انسپائریشن کہتے ہیں اور جیسے ہی ہوا ہم اندر سے باہر کی طرف نکالتے ہیں اس کو آؤٹ فلو کہا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ماحول اور پھیپھڑوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے. In other words, pulmonary ventilation may be defined as the inflow and outflow of air between the atmosphere and the alveoli of the lungs. دوسرے الفاظ کے اندر پلمونری وینٹیلیشن کو ہم اس طرح سے تعریف کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی کہ جس کے اندر انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف ایئر ہوا کو اندر لے کر جانا اور ہوا کو باہر نکالنا. اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ماحول اور پھیپھڑوں کے درمیان میں واقع ہے اور اس طرح سے جو بھی ہوا ہم اندر لے کر جاتے ہیں وہ پھیپھڑوں میں موجود ایلولائی میں جا کر خون کا حصہ بنتی ہے اور اسی طرح وہیں سے یہ ایلولائی والے حصے سے ہی یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتی ہیں. In the process of pulmonary ventilation, an important factor called the pressure gradient. پلمونری وینٹیلیشن کے دوران پریشر کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ کیسے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. And air moves into the lungs when the pressure inside the lungs is less. جب پریشر جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر کم ہوگا تو اس وقت ہوا جو ہے وہ پھیپھڑوں کی طرف رخ کرے گی. That of the atmospheric pressure. Air moves from the lungs to the atmosphere. اب ہوا پھیپھڑوں سے ماحول کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ ہوا پھیپھڑوں سے باہر کی طرف نکل رہی ہے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. When the pressure in the lungs is greater than the atmospheric pressure.
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फेफड़ों के अंदर ज्यादा होता है, यानी कि फेफड़ों का प्रेशर जब ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस वक्त हवा हमारे जिस्म से बाहर की तरफ निकलती है। और जब हमारे अंदर का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस वक्त हवा जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, निज़ाम तनफ़्फ़ुस का बड़ा और अहम काम सांस लेने का अमल है, जिसके तहत जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज की जाती है। हम रोज़ाना तकरीबन 20,000 मरतबा सांस लेने और निकालने का अमल करते हैं। सांस लेने का अमल छाती के इज़लात के सिकुड़ने और फैलने पर मुनहसर होता है। सांस यानी कि ब्रीथिंग 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। देयर आर 2 मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिनमें पहला है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? जब पसलियों के बाहर को होने से डायफ्राम में ज़्यादा गुंजाइश होती है और हवा फेफड़ों में चली जाती है, जिसे हम सांस लेना या इंस्पायरेशन का नाम देते हैं। साथ में लगी तस्वीर को अगर आप देखें जहाँ पर इंस्पायरेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको बात वाज़िया हो जाती है कि वहाँ पर जो एरोज़ हैं वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि हवा जो है वो माहौल से हमारे जिस्म का हिस्सा बन रही है। तो इस तरह आपको एक और निशान तीर के नज़र आ रहे हैं जो कि ये वाज़िया करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इज़लात हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इज़लात कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो थोरैसिक कैविटीज़ जो है वो बाहर की तरफ फैलेगी। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर इंस्पायरेशन का अमल वाज़िया हो गया। दूसरा है एक्सपायरेशन। जब पसलियों के इज़लात आराम की पोजीशन में आ जाते हैं और डायफ्राम के तंग होने से हवा फेफड़ों से बाहर आ जाती है, इस तरह इस अमल को हम एक्सपायरेशन का नाम देते हैं। अगर आप तस्वीर में देखें तो यहाँ पर आपको तीर के निशान अंदर से बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं, जिससे ये बात वाज़िया होती है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो हमारे जो इज़लात हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन के अंदर हैं, यानी कि आरामदेह हालत में मौजूद हैं। जैसे ही ये आरामदेह हालत में होंगे तो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो यहाँ पर उसका साइज कम हो जाएगा, वो यहाँ पर सिकुड़ जाएगी। इंस्पायरेशन, हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाने के अमल को इंस्पायरेशन कहा जाता है। इस स्लाइड में हम कुछ ऐसे इज़लात के नाम देखेंगे जो कि इंस्पायरेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। पहली किस्म है प्रिंसिपल मसल्स की, जिसमें शामिल है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, जबकि दूसरी किस्म है असिजरी मसल्स की, जिसमें शामिल है स्टर्नोक्लेइड मेस्टोइड मसल्स। ये स्टर्नोक्लेइड मेस्टोइड मसल्स क्या होते हैं? ये लंबे मसल्स और इसके साथ साथ ये जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं, जो कि स्टर्नम और क्लेविकल की हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से इसका नाम है, स्टर्नो का नाम जो है वो निकाला गया है स्टर्नम से, क्लेड का नाम निकाला गया है क्लेविकल से, तो मेस्टोइड कहते हैं मसल्स को। जबकि दूसरी किस्म है स्केलीन। स्केलीन मसल्स ये ऐसे इज़लात होते हैं जिसके 3 जोड़े होते हैं, जो कि गर्दन की लेटरल पोजीशन पर पाए जाते हैं। इस तरह इन 3 इज़लात के, यानी कि इन इज़लात के 3 जो जोड़े होते हैं उसके ये नाम है एंटीरियर स्केलीन, मिडल स्केलीन और पोस्टीरियर स्केलीन। तीसरी किस्म है सिरेटस एंटीरियर। ये पंखे की शक्ल के इज़लात होते हैं जो कि थोरैक्स की बैरूनी तरफ पाए जाते हैं। चौथी किस्म है पेक्टोरेलिस माइनर की। ये पतले और तकूनी इज़लात होते हैं जो कि छाती के ऊपर वाले हिस्से पर पाए जाते हैं। नाउ वी स्टडीज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कहा जाता है हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाने के अमल को। ये अमल कैसे सरंजाम पाता है या ये अमल किस तरह से मुकम्मल होता है, इसको एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप चार्ट को ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। जैसे ही हवा का एक मालिक्यूल हम अपनी नाक की मदद से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो उसके नतीजे में डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो सिकुड़ जाता है। डायाफ्राम के सिकुड़ने के अमल से क्या होता है? इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। डायफ्राम के सिकुड़ने से छाती की जो कैविटी होती है उसका साइज यानी कि डायमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है।
اس کے نتیجے میں ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں پہلے پوائنٹ پر ہے کنٹریکشن آف ایکسٹرنل انٹرکوسٹل۔ ایکسٹرنل انٹرکوسٹل عضلات کے نام ہیں جن کو ہم پہلے والی سلائیڈز کے اندر بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، تو یہاں پر وہ عضلات سکڑ جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہوگا ریبس پولڈ اپ ورڈ، جو ہماری پسلیاں ہیں وہ باہر کی طرف موو کر جائیں گی، باہر کی طرف وہ اٹھ جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سٹرنم پشڈ فارورڈ، اور جو سینے کی سامنے والی ہڈی جس کا نام سٹرنم ہے یہ بھی باہر کی طرف ابھر جائے گی۔ اینٹیرو پوسٹیریئر ڈائمیٹر آف چیسٹ کیوٹی انکریز۔ اینٹیرو کا لفظ اینٹیریئر یعنی سامنے کی طرف سے نکالا گیا ہے، پوسٹیریئر کہا جاتا ہے بیک سائڈ یعنی کہ پچھلی اطراف۔ تو اس طرح اگلی اور پچھلی اطراف کی جو چیسٹ کیوٹیز ہیں یعنی کہ پورا کا پورا جو پسلیوں کا پنجر ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے ایکسپینشن آف لنگس۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی پسلیوں کا سائز بڑھتا ہے تو پھیپھڑوں کا جو سائز ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، پھیپھڑے پھول جاتے ہیں، اور ان کے پھولنے سے آگے کیا ہوتا ہے انٹرا ایلویولر پریشر اینڈ انٹرا تھریسک پریشر ڈیکریزز۔ انٹرا کہا جاتا ہے ان سائڈ یعنی کہ اندرونی اطراف میں، ایلویولر کہا جاتا ہے ایلوولائز کو، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح انٹرا ایلویولر پریشر اور انٹرا انسائڈ تھریسک پریشر، یہ دونوں طرح کے پریشر کا کم ہو جانا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی پھیپھڑے بڑھ جائیں گے، پھیپھڑے پھیل جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں دونوں طرح کے پریشر جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ان میں پریشر کم ہوتا ہے تو ایئر مووز فرام ایٹماسفیئر ٹو دا لنگس، تو ناک سے ہوا جانے والی جو ہوا ہوتی ہے وہ باہر سے اس طرح پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ انسپائریشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ایکسپائریشن، ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنے کے عمل کو ایکسپائریشن کہا جاتا ہے۔ Expiration may be defined as the giving out of alveolar air containing excess of carbon dioxide is expiration۔ ایکسپائریشن کو اس طرح سے تعریف کی جا سکتی ہے کہ الویولر کے اندر موجود جو ہوا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے اس کو وہاں سے خارج کرنا۔ نیکسٹ از مسلس آف فورس ایکسپائریشن۔ ایسے کون سے عضلات ہیں جو کہ ایکسپائریشن کے عمل میں حصہ لیتے ہیں یا پھر اس کو فورس کرتے ہیں کہ تم کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالو؟ ان عضلات میں شامل ہیں انٹرنل انٹرکوسٹلس، دوسرا عضلات ہے ایکسٹرنل اوبلیک ایبڈومینس، تیسرے عضلات ہیں انٹرنل اوبلیک ایبڈومینس، فورتھ از ریکٹس ایبڈومینس، اور آخری عضلات ہے ٹرانسورس ایبڈومینس۔ ان تمام عضلات کو ایک ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اوپر آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی، تو آپ نے ان تمام عضلات کو وہاں سے جا کر دیکھ لینا ہے کہ یہ انسانی جسم کے کس حصے میں پائے جاتے ہیں اور یہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ میکانزم آف ایکسپائریشن، ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنے کا عمل کیسے سر انجام پاتا ہے، اس کو ایک فلو چارٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ریلیکسیشن آف انسپائریٹری مسل۔ ایسے عضلات جو کہ انسپائریشن کے عمل میں حصہ لیتے ہیں، اس وقت وہ تمام عضلات بالکل ریلیکس پوزیشن کے اندر ہیں، یعنی کہ وہ سکڑ نہیں رہے بلکہ وہ پھیلنے والی کنڈیشن کے اندر موجود ہیں۔ اس سے کیا ہوگا ڈیکریز ورٹیکل اینڈ اینٹیرو پوسٹیریئر ڈائمیٹر آف دا چیسٹ کیوٹی۔ اس کی وجہ سے جیسے ہی عضلات پھیل جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ورٹیکل ڈائمیٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر پوسٹیریئر جو ڈائمیٹر ہے چھاتی کا وہ بھی کم ہو جائے گا، وہ ڈیکریز کر جائے گا، یعنی کہ اس طرح سے وہ سکڑ جائے گا۔ اس کے سکڑنے کے عمل سے سائز آف لنگس ڈیکریز، ہمارے پھیپھڑوں کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ جیسے ہی پھیپھڑوں کا سائز کم ہوگا تو اس وجہ سے انکریز انٹرا ایلویولر اینڈ انٹرا تھریسک پریشر، اس وجہ سے ایلوولائز اور تھریسک کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا۔ کتنا بڑھ جائے گا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایلویولر پریشر انکریزز فرام 760 to 762 ملی میٹر مرکری، تقریباً جو ہے وہ 760 سے لے کے 762 مرکریز تک جو ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے جب پریشر بڑھ جائے گا پھیپھڑوں کے اندر
तो क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम लंग एल्वुलाई टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से एल्वुलाइज के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लंग्स में से होता हुआ बाहर नाक की मदद से बाहर की तरफ खारिज हो जाएगा। तो इस अमल को हम एक्सपायरेशन का अमल कहते हैं। तस्वीर की मदद से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बाईं तरफ देखें तो वहां पर लिखा हुआ है इनहालेशन, यानी कि हवा बाहर से अंदर की तरफ लेके जाने का अमल। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो इंसान अपनी नाक की मदद से हवा को बाहर माहौल से अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी कि एयर इनहेल्ड हो रही है। जैसे ही वो एयर को अपने अंदर, अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है या लेकर जाने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त उसका डायफ्राम सिकुड़ने की हालत में होता है, यानी कि उसका डायफ्राम सिकुड़ रहा होता है। जैसे ही उसका डायफ्राम सिकुड़ेगा तो इससे क्या होगा कि रिब के जो है वो ऊपर की तरफ हमें उठता हुआ नजर आएगा और इज़लात हमें सिकुड़े हुए नजर आएंगे, और इस तरह से ये इंस्पायरेशन का अमल मुकम्मल होगा। अब चलते हैं साथ वाली दाईं तरफ में तस्वीर में, जहां पर एक्सपायरेशन का अमल हो रहा है। एक्सपायरेशन के अमल में आप देखें तो आपको इंसानी शक्ल में ये दिखाया गया है कि इंसान सांस ले रहा है और अपने अंदर से हवा बाहर की तरफ खारिज कर रहा है। जैसे ही वो हवा बाहर की तरफ खारिज करेगा तो उसका डायफ्राम बिल्कुल रिलैक्स हालत में होगा और वो ऊपर की तरफ उठता हुआ हमें मालूम होगा। इस तरह से रिब केज जो है वो, छाती का जो पिंजर है वो हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन इज़लात हमें फैले हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की पहला पार्ट मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें।